سورۃ المائدہ کے آخر میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کیسے بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ اس دین کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے تم نے خود اس پر عمل کرنا ہے، خود اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز اپنے دین کو بچانے اور محفوظ کرنے کی وہ یہ ہے کہ جو طبقے اور جو گروہ اور جو بگڑے ہوئے لوگ اس دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے کاموں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے دوستی مت لگاؤ تاکہ ان کی ہمت پست ہو جائے کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو یہ ہمیں منہ نہیں لگائیں گے۔ جب آپ کسی کو منہ نہیں لگائیں گے، اس کو عزت نہیں دیں گے اور اس کو ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، اس پر دباؤ پڑے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو ایسے ظالموں سے جن کے یہ کرتوت ہوں تم ان سے دوستی مت لگاؤ، ان سے گپ شپ مت رکھو، ان سے تعلق مت رکھو، ان کو اپنے معاملات میں مت شریک کرو، ان کے معاملات میں مت شریک ہو۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں، اس کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ اب وہ من الذین اوتوا الکتاب، سب سے زیادہ دین کا مذاق اور دین کو کھیل تماشا بنایا تو اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، کہ ہمیشہ خود بھی عمل نہیں کرتے، خود بھی دین کو قبول نہیں کرتے، سچے دین کو، اور اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اسے قبول نہ کریں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے۔ تو ان سے تمہاری دوستی کیوں ہے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آج بھی وہی حال ہے۔ یورپ میں کیا ہے، روزانہ کسی نہ کسی ملک میں ہر دوسرے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ فاتح بناتے ہیں، پھر کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں کوئی اور باتیں کرتے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ مسلمانوں میں اور دنیا میں دوسری قوموں میں یہ قرآن کے خلاف، دین کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اب ایک پوری لابی ان کا یہ کام کرتی ہے۔ خدا کی شان، کہتے ہیں یورپین ملکوں میں سے ایک ملک میں ایک نوجوان کو، اس کو انہوں نے کہا کہ تم قرآن کے خلاف کام کرو۔ اس نے کہا چلو کام تو کروں گا، تو پہلے میں قرآن تو پڑھ کر دوں، اس میں سے میں نے اس کے خلاف کیا کام کرنا ہے۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس کا ترجمہ منگوایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا تو پہلے سخت مخالف تھا، اب وہ قرآن کا حامی بننا شروع ہو گیا جب اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو کوئی غلط بات کہتا نہیں ہے، یہ تو تجزیہ کرتا ہے کہ تم ناکام نہ ہو جاؤ، انسان تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ تو وہ اس نے پہلے بہت کرتوت کیے ہوئے تھے اور بعد میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کھڑا کر دیا، اور وہ جو مقابلہ کرتا تھا اب وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ تم لوگ غلط ہو۔ لیکن مسلمان بھی طیش میں آ جاتے ہیں، سمجھانے والا کام کرتے نہیں، صرف نعرے لگانے والا کام زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان کو دوست نہ بناؤ، بات چیت نہ کرو، گفتگو نہ کرو، ان کے ساتھ معاملات نہ کرو۔ فرمایا ان کو کیا نہ بناؤ، والکفار، اور وہ کافر جو اس عمل کے مرتکب ہیں وہ بھی دین کو کھیل تماشا مذاق بناتے ہیں۔ فرمایا اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، تم ان کو دوست بناؤ گے تو ان کو تمہارے دین کے خلاف جرأت ہوگی۔ انہیں پتہ ہے مسلمان کچھ بھی نہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو۔ ہر دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے مال کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اتنا کام کم کر سکتے ہیں۔ اور میں اسی طرح لین دین، مالی معاملات، سیاسی معاملات، تم ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو دوست مت بناؤ۔ تو دیکھو کہ کتنے تھوڑے عرصے میں
وہ تمہارے قابو آ جائیں گے اور اپنے کام سے، اور جو وہ غلط کام کرتے ہیں ان سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ واتقوا اللہ، اور میں تم اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا مالی نقصان ہوگا۔ ہم دین کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمیں چھوڑ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بھائی ہم پہلے دنیا میں کاروبار اتنے لمبے چوڑے ملکوں کے نہیں ہوتے تھے، اور ملک والے اپنے ملک کے اندر ہی چیزیں پیدا کر کے زندہ رہتے تھے، تو آج کیا پریشانی کی بات ہے؟ جو اللہ پہلے تمہیں دے سکتا تھا آج بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ان کی طاقتوں کا رعب اور خوف اپنے اوپر طاری نہ کرو، اور مفادات دنیا کے مت دیکھو صرف۔ وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے مسلمانوں کو بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اتخذوها هزوا ولعبا، یہ اس کے بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ اذان دے رہے ہیں، نماز کے لیے بلا رہے ہیں، اس کو بھی مذاق قرار دیتے ہیں، اور دین کے ایک بات کو لے کر وہ مذاق کے طور پر، ٹھٹھے کے طور پر، ہنسی کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور میں اس لیے ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، ان کی عقل، انسانی عقل بیدار نہیں ہے، یہ حیوان ہے، پہلا درجہ جو نہیں وہ انسان کا ہے، اور یہ انسان سے گرے ہوئے ہیں، ان کی انسانی عقل بیدار نہیں ہے، یہ تم آج حیوان ہے، اور حیوانوں کے ساتھ تمہارا رویہ جو ہے وہ اور طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ عقل نہیں رکھتے، اس لیے تمہیں ان سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن مدینہ میں یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو مذاق کے طور پر کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جو نبی ہے نا، یہ مسلمانوں کو ہر چیز سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، یہاں تک کہ لیٹرین میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، بیٹھنا کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ہاں اس میں تو ہمارے عیب کی نہیں، نقص کی نہیں، یہ تو ہمارے کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی ہمیں ہر چیز سمجھاتے ہیں، بین الاقوامی حکومت سے لے کر انسان کی ذاتی زندگی کے معاملات تک، بازار، گھر، خاندان، انسانوں کے حقوق، رشتوں کے حقوق، اللہ کا حق، بندوں کا حق، معاشرہ کیسے بنانا ہے، معاشرے کو بچانا کیسے ہے، قوموں کو رہنمائی کیا دینی ہے، یہ تو قرآن بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو بتانے کے لیے آئے، اور کس لیے آئے؟ نبی کا کام یہ ہے ارشاد الضالین، گمراہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر ان کو سمجھ دینا، عقل دینا، ہمارا نبی یہ تو بتاتا ہے، اس لیے ہمیں وہ تو لیٹرین میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اب وہ ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ گیا گھر پاخانے کے لیے، بیٹھا جا کر واش روم کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا چلو آج ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بیٹھتا ہوں، ہاتھ ایسے رکھ کر اس کے اوپر، گھٹنے کے اوپر رکھ کر ایسے ہاتھ بیٹھا۔ اب ایسے ہاتھ رکھ کر بیٹھا تو اس کا کوئی دشمن تھا، اس نے اس کے لیے پھندا تیار کیا ہوا تھا، یہ بیٹھے گا تو اس کے گلے میں ڈالوں گا کھینچ لو۔ اب وہ ہاتھ ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو پھندا ڈالا تو وہ پھندا اوپر آیا، اس نے ہاتھ سے اس کو اڑا دیا۔ اس کو پھر سمجھ آ گئی، اس نے کہا جس نبی کے پیشاب پاخانے کے بیٹھنے کے طریقے میں اتنا فائدہ ہے کہ آدمی کی جان بچ جاتی ہے، دشمن کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، تو باقی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر کیا کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس دین میں فائدے ہی فائدے ہیں سارے، نقصان تو ہے کوئی نہیں۔ ہمیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ آج مسلمان کیوں عمل نہیں کرتے؟ کئی دین میں کوئی نقصان ہے؟ آپ نے کیا نقصان دیکھا ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، سارے لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا اس دین کے ہر کام میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، ملکوں کا فائدہ، قوموں کا فائدہ، بازاروں کی ترقی، کھیتی باڑی کی ترقی، ہر کام میں برکت، لوگوں میں الفت محبت۔ دین جہاں آئے گا تو وہاں کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھو، غور کرو، عزت ہے، ترقی ہے، مال غنیمت ہے، فتوحات ہیں، دنیا کی قوموں کی گمراہی کا خاتمہ ہے، دنیا میں انسانوں کے لیے عزت ہے، سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، ہر ایک آدمی کے لیے ترقی ہے، نفع ہی نفع ہے دنیا اور آخرت کا۔ پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ آج مسلمان اس دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں پر عمل کرتے ہیں،
ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم پر وقت نہیں، روزہ ترتیب سے رکھنے کا وقت نہیں، تراویح پڑھنے کا مسلمان کے پاس وقت نہیں، اور کدھر لگے ہوئے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ اب شیطان نے الٹا سبق پڑھائے گا مسلمانوں کو۔ غیر مسلم اسلام پر تحقیق کر رہے ہیں، اس کے فائدے دیکھ کر اس کو سوچتے ہیں کہ ہم ان کے فائدے حاصل کریں، اور مسلمان ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس چیز کو وہ تھوک رہے ہیں یہ اس کو چاٹ رہے ہیں۔ جی دنیا میں وہ جس کو تھوک دیتے ہیں یہ مسلمان اس کو چاٹ رہے ہیں۔ یہ بڑا ترقی کا راستہ ہے، یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے جو امریکہ اور یورپ کے قوموں نے اختیار کیا۔ خود تباہی کا راستہ ہے، وہ خود تباہ ہو رہے ہیں اور تم بھی ان کے پیچھے چل کر تباہ ہو رہے ہو۔ آج پوری دنیا کے مسلمان انہی کی قیادت میں چل رہے ہیں، ان کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، جو وہاں سے چلتی ہیں باتیں اسی کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں، پیغام انہی کا نشر کرتے ہیں، افکار اور خیالات انہی کے لیتے ہیں اور اپنی نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، رسول اللہ کی تاریخ کا پتہ نہیں، اور الٹا مسلمانوں میں فرقے انہوں نے ڈال دیے۔ ہر فرقہ وہ فرقہ وارانہ نفرت کے تناظر میں دین پڑھاتا ہے۔ اب دین ہر فرقہ دین پڑھاتا ہے اور دوسرے فرقے سے نفرت پیدا کرتا ہے اور دین کی نفرت پیدا کرتے ہیں اپنی نسلوں میں۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم ان لوگوں سے باز آ جاؤ، یہ تمہیں تباہ کریں گے، تمہارے دین کو مذاق میں وہ لا کر تمہارے اندر سے بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو ہلکا سمجھو، مذاق سمجھو۔ مسلمانوں نے مذاق سمجھا، نماز چھوڑ دے کوئی حرج کی بات، قرآن نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات، نماز نہیں پڑھیں گے تو کون سے آسمان ٹوٹے گا؟ رمضان کے روز راتوں میں تراویح کی نماز کھڑے ہو کر قرآن نہیں سنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آج مسلمان کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دی، اب وہ کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ سے کتنا دور ہو گیا۔ ایک ایک سجدے میں اللہ کا قریب قرب حاصل ہوتا ہے، ایک ایک حرف کے سننے سے نماز میں اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر ایک ایک حرف پر نزول فرشتوں کا نزول ہے، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے سکون آ رہا ہے، اطمینان آ رہا ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو آکسیجن لگاتا ہے تو آپ کو صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ قرآن پڑھیں گے تو صحت حاصل نہیں ہوتی، آپ کو آکسیجن سے صحت ملتی ہے، سانس بحال ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سنیں گے رات کو کھڑے ہو کر تو کتنے قسم کی آپ کو توانائیاں ملے گی، طاقت پیدا ہوگی اندر۔ گولی کے ایک ٹیبلٹ اور ایک انجیکشن کی طاقت کو تو مسلمان سمجھتا ہے کہ بڑا نفع ہے، اس میں صحت ہے، لیکن قرآن سننے میں صحت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے اس میں۔ قرآن پاک کے اندر بھی طاقت ہے، تو اسے مسلمان پڑھتا ہے، اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی صحت ہے، اس میں بھی توانائیاں ہیں، اس میں بھی طاقتیں ہیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے کتاب والو، هل تنقمون منا، تم ہمارے سے کیوں ضد کرتے ہو، کیوں مقابلے میں کھڑے ہو، کیوں ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ ہم تو غلط کام کر رہے ہیں۔ الا ان آمنا باللہ، ہم تو صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں پھر اللہ کی بات بھی مانتے ہیں۔ مسلمان آج اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، یہ بات شیطانوں کی مانتا ہے، حکم شیطانوں کا مانتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اللہ کو ماننے کا اور بات اور حکم مانتا ہے شیطانوں کا۔ تو فرمایا مسلمان اصل میں وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی ہر بات کو بھی مانے۔ الا ان آمنا باللہ، ہم نے اللہ کی بات مانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اپنے گھر گئے تو بچے جو ہے جی وہ نشانہ لگا رہے تھے پتھروں کا، انہوں نے منع کیا کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ پتھروں سے نشانہ مت لگاؤ، کسی مسلمان کی کسی انسان کی آنکھ پھوٹ جائے تو بڑا نقصان ہے۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو پھر وہ کھیل رہے تھے اسی طرح، اور انہوں نے خوب سرزنش کی، خوب انہیں ڈانٹ پڑائی، میں تمہیں ابھی رسول اللہ کا حکم سنا کر گیا ہوں کہ تم اس طرح نشانہ بازی مت کرو جس سے کسی کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو، اور تم نے یہ بات پلے نہیں باندھی۔ اب انہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غفلت ہو گئی۔ اب وہ دیکھو کہ ایک بات رسول اللہ کا یہ ارشاد ان کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، بچے اب غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی بات انہیں سمجھا رہے ہیں، اس میں تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے، اگر یہ کام کرو گے، یہ کھیل کھیلو گے تو اس کھیل کے کھیلنے سے تمہیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ایک آدمی کی آنکھ چلی جائے کتنا بڑا نقصان ہے۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا بازاروں میں
گلی کوچوں میں اور اجتماعات کی جگہ ہے، جہاں عید کا اجتماع ہے، بڑا اجتماع ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں کوئی آدمی ننگا ہتھیار لے کر نہ جائے، ننگی چھری لے کر نہ جائے، یہ منع فرمایا۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو ننگی چھری لے کر جاؤ اور کسی کو نقصان ہو جائے، اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا چھری لے کر کسی کی طرف مارنے کا اشارہ بھی نہ کرو۔ فرمایا تم اشارہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے ذمہ ایک قتل لکھ دیا جاتا ہے۔ جس آدمی نے مسلمان کے ساتھ مذاق کے طور پر بھی چھری کا اشارہ کیا نا، اس کو اس طرح مارنے کے لیے کرتے ہیں، فرمایا اس کے ذمہ ایک قتل لکھ دیا جاتا ہے۔ تو معمولی بات نہیں، ہمارے یہاں لوگ مذاق میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، فرمایا شیطان تمہارے ہاتھ سے وہ چھری، تمہاری تلوار اور وہ تمہارا ہتھیار چلا دے اور آگے سے آدمی مر جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے اتنی بات بھی رسول اللہ نے گوارا نہیں کی کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کے لیے ہتھیار اور چھری کا اشارہ بھی کرے، اتنی بھی گوارا نہیں کی۔ اور آج اس امت کے لوگ چھوٹی سی بات پر چھریاں پستول نکال کر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اب ان کو کسی نے سکھایا ہوتا، انہیں پتہ ہوتا، رسول اللہ کے ارشادات، انسان کی جان، اس کے بارے میں انہیں پتہ ہوتا، وہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ شروع سے تربیت کی ہے کہ ہم دین کے خلاف کوئی رویہ، کوئی عادت، کوئی مزاج وہ نہ رکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پیغمبر کیا کہا کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر کیا بات سمجھا کر گئے ہیں، کیا طریقہ کار، کیا اصول سمجھا کر گئے ہیں۔ آج ہمیں نہیں پتہ، ہم زندگی میں روزانہ نقصان اٹھاتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا تم ہم سے کیوں انتقام لیتے ہو؟ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کی بات مانتے ہیں۔ وما انزل الینا، اور جو دین ہم پر اترا ہے ہم اس دین کو مانتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ دین کامیابیوں کا دین ہے، یہ دین ہمارا ہمیں کامیاب کرانے والا دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ دنیا میں بھی ناکام رہے آخرت میں بھی ناکام رہے۔ اس دین میں وعدہ ہے، جو اس کو مانے گا، جو اس کو قبول کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اللہ نے علم بھیجا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان سب پر لاتے ہیں، لیکن عمل آخری دین پر اب کریں گے، آخری کتاب قرآن پر کریں گے، آخری دین اسلام پر کریں گے، آخری شریعت محمد الرسول اللہ کی شریعت پر کریں گے۔ فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، یہ تم اہل کتاب ہو، نام کتاب کا لیتے ہو، تمہارے اکثر نافرمان ہیں، تم اپنی کتاب کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ قرآن اہل کتاب کو سمجھا جاتا، آج یہ مسلمانوں کا عالم ہے۔ مسلمان اپنی کتاب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اکثریت آج قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قرآن کی رائے نہیں مانتے، قرآن سے اپنی رائے لے کر اپنے جھگڑے نہیں نمٹاتے۔ اگر نہ آج قرآن کا فیصلہ کروا لیں، یا بیٹھ کے جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کروا لیں، جھگڑا ختم۔ 10 سال کیوں مقدمہ لڑتے ہیں، کیوں پیسے دیتے ہیں، کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، قرآن ہمارے لیے ایک فیصلے بن کر آیا نا، یہاں اس پر مسجد میں آ جائیں، سارے دونوں بڑی اکٹھے ہو جائیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا ہم مانتے ہیں جی، لیکن ہم دنیا کو ترجیح دیں، اس لیے دنیا میں تباہ بھی ہوا، پیسہ جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، مال جا رہا ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، روزانہ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یا ایک لڑائی جھگڑا ڈال کر شیطان ان سے اتنے 100 قسم کے کبیرہ گناہ کرواتا ہے۔ ایک غلط کام کے بعد اپنی ناک کے لیے، یہ ہماری ناک نیچے نہ ہو، بس کہ لڑائی جھگڑے میں میں بڑا ہوں، اس نے غلط بات کی ہے، اس نے میرے یہاں یہ ناک پھیلانا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھتا ہوں، اور دین کی ترقی اور دین کی ہمیں جو اس کی نسبت کے فائدے ہیں اللہ ہمیں نصیب کرو، اس کا یقین عطا کرو، اس کا علم حاصل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت ٹھہراؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہے، من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، والکفار، اور اسی طرح کے کام کرنے والے کافروں کو اولیاء، اپنا دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم بلاتے ہو، پکارتے ہو نماز کے لیے، اور ٹھہراتے ہیں اس کو بھی ہنسی اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ،
اس لیے ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے کتاب والو، هل تنقمون منا، کیا ضد ہے تمہیں ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس دین پر جو نازل ہوا ہم پر، وما انزل من قبل، اور اس پر جو نازل ہو چکا پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہی کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔